بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، مسلمانوں کے تعلقات غیر مسلموں سے کیسے ہوں؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک تعلقات ہیں انسانی بنیادوں پر۔ انسانی بنیادوں پہ بہتر سے بہتر تعلقات ہونے چاہیے۔ اگر کوئی غیر مسلم پڑوسی ہے تو اس کے آرام کا خیال، اسے تکلیف نہ پہنچانا، بیمار پڑے تو اس کے علاج کی کوشش کرنا، بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلایا جائے، ہر طرح کی اخلاقی قدروں سے پیش آئیں تاکہ وہ بہتر سے بہتر اپنی زندگی گزار سکے اور آپ کی اسلامی تعلیمات اور اخلاق سے متاثر ہو سکے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ اسلامی اخلاق ہی سے اسلام پھیلتا ہے اور لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ یہ تو عام تعلقات ہیں غیر مسلموں سے۔ اب غیر مسلم کوئی بھی ہو، جو ہے مشرک ہوں، کافر ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، بدھسٹ ہوں، جتنے غیر مذہب والے ہیں سب کے ساتھ ایسے تعلقات ابتدائی طور پہ انسانی تعلقات رکھنے چاہیے۔ اسی میں آتا ہے تجارتی تعلقات، جو لین دین ہے اس میں آپ کو اسلامی اصولوں کا پابند ہونا چاہیے۔ دھوکے سے کوئی چیز انہیں نہیں بیچنا چاہیے، انہیں کوئی جو ہے نقلی مال نہیں دینا چاہیے، ان کو جو معاملات، اسی طرح آپ ان سے جو معاملات کریں اس کو پورا کریں، جو وعدہ کریں اس کو پورا کریں، جو آپ معاہدہ کریں، جو ایگریمنٹ کریں اس کا لحاظ رکھیں۔ تو یہ وہ تعلقات ہیں جن کا پاس و لحاظ رکھنا اسلامی اعتبار سے ضروری ہے۔ پھر مسائل آتے ہیں سیاسی مسائل، تو سیاسی مسائل میں اپنے احوال کے حساب سے جس طرح کے تعلقات ہو سکتے ہیں اس طرح کے جو اہم شخصیات فیصلے کرتی ہیں وہ رکھنے چاہیے، لیکن اس میں بھی اخلاقی قدروں کو پار نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد مسئلہ ہے مذہبی تعلقات۔ جہاں تک مذہبی تعلقات ہے تو کسی مذہبی رسم و رواج میں غیر مسلموں کے ایک مسلمان شریک نہیں ہو سکتا ہے، ان کے کسی مذہبی تہوار میں شریک نہیں ہو سکتا ہے، کسی مذہبی تہوار کی نقل نہیں کر سکتا ہے، کسی مذہبی جلوس میں باضابطہ اس کا حصہ نہیں بن سکتا ہے۔ رواداری یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ ان کے جلوس میں، مذہبی جلوسوں میں یا مذہبی تہواروں میں جائیں، یہ بالکل غلط ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح غیر مسلموں سے ایک وہ تعلقات ہیں جو رشتے کے تعلقات ہیں۔ ظاہر ہے رشتے کے تعلقات غیر مسلموں سے قائم نہیں ہو سکتے، وہ بالکل ناجائز ہے۔ کوئی مسلمان لڑکا غیر مسلم لڑکی سے غیر مسلم رہتے ہوئے شادی نہیں کر سکتا، یہ بالکل واضح دو ٹوک قرآنی فیصلے ہیں۔ اس لیے پھر یہیں پہ ہم ذرا رک کے یہ بات کہیں گے کہ آج سوشل میڈیا کے ذریعہ یا ان اسکولوں اور کالجوں کے ذریعہ جہاں لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ پڑھتی ہیں تو مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، حتیٰ کہ مسلمان بچے اور بچیاں ہی کی نہ ہو، ان میں بے حجابانہ تعلقات، دوستیاں اور سوشل میڈیا کے ذریعہ، ایف بی کے ذریعہ، جو ہے واٹس ایپ کے ذریعہ، ٹیلی گرام کے ذریعہ، ان مختلف ذرائع سے جو دوستیاں کی جاتی ہیں لڑکوں اور لڑکیوں کی، اس سے جتنے نقصانات پہنچ رہے ہیں آپ جانتے ہیں۔ ان چیزوں پہ پابندی ضروری ہے۔ اخلاقی پابندی ہم کر سکتے ہیں، والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے جو ہے ان بچوں کو جو ابھی ان کی عمر کچی ہے ان کے موبائل کو، ان کے اکاؤنٹ کو وہ چیک کرتے رہیں کہ وہ کیا دیکھتے ہیں اور کن چیزوں سے رابطہ رکھتے ہیں۔ بے شمار واقعات آپ کے سامنے ہیں جو اس طرح کے ایسے واقعات ہیں جن کا تذکرہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اس طرح کی دوستیاں تو قطعی حرام ہیں۔ اس طرح کے اجنبی چہروں کو دیکھنا موبائل کے ذریعہ، اس پر اجنبی چہروں کو دیکھنا وہ حرام اسی طرح ہے جس طرح آمنے سامنے دیکھنا حرام ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے گریز ضروری ہے۔ ایک مسئلہ ہے وہ تعلقات کہ دوستانہ تعلقات، یعنی ایسے دوستانہ تعلقات جس سے ہم اپنے راز کی باتیں انہیں دے سکیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ نہ یہودیوں سے کر سکتے ہیں نہ کسی غیر مسلم سے۔ تو غیر مسلموں سے دوستانہ ایسے تعلقات جو کہ جگری اور دل اور قلب سے ہوں،
اس کو قرآن نے حرام کہا ہے، ایسے تعلقات قائم نہیں کر سکتے۔ اس لیے ان تمام امور کی رعایت کرنی چاہیے اور اس کو سامنے رکھ کر ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے نوجوانوں کی کیسے رہنمائی کریں اور ان کو اور خود کو برائیوں سے کیسے بچائیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مسلمان تو اسلام قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک سکھاتا ہے۔ آج آپ جانتے ہیں کہ قیدیوں کے ساتھ اچھے تعلقات کی پوری دنیا میں جو ہے وہ چرچا ہے۔ سب لوگ جانتے ہیں کتنے اچھے تعلقات اور کیسا اچھا برتاؤ قیدیوں کے ساتھ کیا گیا، وہ خود لوگ اپنی زبان سے میڈیا پہ کہہ رہے ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان تو وہ ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بہتر سے بہتر اچھے تعلقات شریعت کی روشنی میں بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔